بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کا اردو ترجمے کا پہلا درس سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے اسلام کے بنیادی خصائص۔ اسلام ایک دین توحید ہے اور در حقیقت تمام مخلوقات کی عقلیں خالق حقیقی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہیں، اور اسی خالق کا نام اللہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ لہٰذا اسی کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں، اسی کے نام کی نظر و نیاز مانی جائے اور صرف اسی ہی سے دعا مانگی جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے، اور کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ دوسری بات، اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو اس نظریے پر جمع کرتا ہے اور فرقہ واریت اور گروہ بندی کو ختم کر کے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا لازم ٹھہراتا ہے جو دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور اسی طرح تمام کائنات کے لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو اللہ کے حکم سے منسوخ کر دیا ہے، لہذا ان کے طریقہ کار اور شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لوگوں کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں ظالم قسم کے قوانین اور ادیان سے نکال کر عدل و انصاف اور پاکیزگی پر مبنی دین اسلام پر کاربند کر دیں۔ تیسری بات، اسلامی تعلیمات بڑی آسان اور عام فہم اور واضح ہیں، جو خرافات اور فلسفی قسم کے اعتقادات فاسدہ کو اپنے اندر قطعاً جگہ نہیں دیتی، اور وہ ہر دور میں ہر جگہ یکساں اور مفید اور عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے درست ہیں۔ چوتھی بات، اسلام مادہ اور روح کو علیحدہ نہیں گنتا، بلکہ زندگی کے ہر حصے میں روح کو مادے کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے اور دونوں کے مجموعے کو زندگی قرار دیتا ہے۔ ایک کو لے لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ فطری طور پر اسلام تمام مسلمانوں کو مساوی قرار دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی بھی قوم اور قبیلے ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، البتہ تقوی اور پرہیزگاری عند اللہ ضرور باعث اکرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آخری بات، اسلام میں کسی قسم کی کوئی میری حکومت یا بعض دوسرے ادیان کی طرح ڈکٹیٹرشپ وغیرہ بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی مجرد افکارات ہیں جن کی تصدیق کرنا بڑا مشکل معاملہ ہو، بلکہ ہر شخص یہ طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق پڑھیں، سمجھیں اور پھر اپنی زندگی ان دونوں کے مطابق ڈھال لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔